صحابہ کو کیسے پتہ چل جاتا کہ مصطفیٰ ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، صحابہ کو کیسے پتہ چلتا؟ اللہ، عادل بنو نہ ظالم کو نہ بنو، صحابہ کو کیسے پتہ چل جاتا؟ صحابہ کے تو چلو دائیں جانب سے آئے تھے پتہ چل گیا، بائیں جانب سے آئے سے پتہ چل گیا، امام کو کیسے پتہ چل گیا؟ صدیق اکبر کو کیسے پتہ چل گیا؟ صحابہ نے صفیں توڑی، صدیق اکبر نے مصلی چھوڑا، اور میرے آقا نے کہا ابو بکر نماز پڑھا دے مگر پھر بھی پیچھے آئے۔ ابو بکر صف میں مصطفیٰ مصلی پر جو نبی کی عظمت کو نہیں نہ سمجھ سکتے کمینے لوگ، وہ ان کو بتا دیجئے کہ نبی کا خیال آئے تو نماز چاہتی نہیں، نبی نماز میں آ جائے، نماز نہیں رہتی، حقیقت میں معراج ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے، سبحان اللہ سلامت رکھے۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ بڑی عقیدے بنا لیتے ہیں لوگ، یہ بر صغیر پاک و ہند انڈیا والوں کے عقیدے ہیں۔ یہ مصطفیٰ کے صحابہ کا ایسا عقیدہ نہیں تھا۔ جب میرے آقا نے سجدہ لمبا کیا، پتہ چلا نہ پوسٹ پہ کون بیٹھا ہے۔ تو بھائی اگر حسین نبی کی نماز میں آ جائے، صحابہ کی نماز میں آ جائے، تو صحابہ اور نبی کی نماز نہیں جاتی، اور اگر نبی اور نبی کی آل تیری اور میری نماز میں آ جائے، ہماری کیسے نہیں جاتی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کیا بات، کیا بات، ہماری نماز کو تو معراج ہو جائے۔ تو جو ہے یہ نہیں، اب میرے آقا حسین پشت رسالت بھی ہیں، محدثین نے لکھا ہے، شارعین حدیث نے لکھا ہے، ایک مرتبہ صدیق اکبر نے سجدے سے سر اٹھایا، اور محبت مصطفیٰ میں سر اٹھے یا جھکے سجدے کو خوش نہیں۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات ہے، محبت مصطفیٰ میں سر اٹھے یا جھکے، نہ سر کو خوش ہوتا ہے نہ سجدے کو خوش ہوتا ہے۔ نہ امام کی اتباع کے اندر کوئی فرق آتا ہے۔ مصطفیٰ کے لیے اٹھایا ہے سر، جو اٹھایا کہ نبی نے سر سجدے سے کیوں نہیں اٹھایا؟ تو صدیق اکبر کو پشت رسالت پہ حسین نظر آیا۔ اب ذرا دیکھنا، تقریر کو دیکھنا، تقریر کو دیکھنا، سننا نہیں، تقریر کو دیکھنا ہے میری جان۔ پشت رسالت صدیق اکبر نے سر اٹھایا، دیکھا نبی نے سر کیوں نہیں اٹھایا، دیکھا پشت رسالت پہ حسین بیٹھا ہے۔ ابو بکر نے سر، توجہ، صدیق اکبر نے سر نیچے رکھا، دل نے کہا اٹھایا جو تھا دیکھ ہی لینا تھا، پوچھ ہی لینا تھا، اور پھر اس نبی کی محبت میں تو مصلی چھوڑ دے، تیری نماز نہیں ٹوٹتی، اٹھنا، سجدہ چھوڑ، حسین کو پکڑ، نبی کی پشت سے اٹھا، نبی کو سر اٹھانے کا موقع دے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں ارے عقل خاموش رہے، نانا جانے نواسا جانے وہ ہوتا کر۔ اللہ اکبر، نانا جانے نواسا جانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، ذکر حسین، عظمت حسین، شان حسین، نعرہ حیدری۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے بھائی، انصاف سے سن لو، انصاف سے، انصاف سے۔ فاروق اعظم نے سر اٹھایا، دیکھا ہوگا نا، آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ اپنے دل کی بات کرو نا، اپنے دل کی بات، دیکھا ہوگا نا۔ دیکھ کے جب دیکھا تو پشت رسالت پہ حسین بیٹھا ہے، سر سجدے میں، سر سجدے میں، نانا جانے نواسا جانے۔ اب نواسے کی وجہ سے نانا اگر سجدہ لمبا کر رہا ہے تو ہمیں کیا ہے، ہم تو یار کے پیچھے۔
اور اس سجدے سے پہلے صحابہ کرام دیکھ چکے تھے یہی حسین آئے تھے مسجد نبوی میں آئے تھے جمعے کا دن تھا جمعے کا اجتماع تھا نبی خطبہ آدھا پڑھ چکے تھے توجہ ہے نا ان مولویوں سے پوچھو نا کہ حسین کے آنے سے پہلے بھی جمعے کے خطبے میں درمیان میں وقفہ تھا نہیں تھا نا شریعت اور کسے کہتے ہیں شریعت اور کسے کہتے ہیں تو جو ہے یہ نہیں صحابہ کرام دیکھ نہیں چکے تھے یہی حسین آتے ہیں یہی حسن آتے ہیں این خطبے میں نبی کھڑے ہوتے ہیں اور باقی نمازیں بھی نہیں ہیں جمعہ ہے جمعے کا خطبہ ہے جمعے کا خطبہ ہے بھرا مجمع ہے صرف مدینے کے صحابی نہیں ہیں ارد گرد سے لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں اور پھر عام امام خطبہ نہیں دے رہا نبیوں کا امام خطبہ دے رہا ہے حسین آئے آ رہے تھے آنے میں کوئی دقت بھی نہیں تھی آنے میں کوئی پریشانی بھی نہیں تھی مگر مسجد نبوی کے فرش کے اندر نشیب و فراز تھے نبی کے دل میں آیا کہیں حسین کو ٹھٹا لگے زمین پہ گرے بس یہ دل میں آیا نبی نے خطبہ چھوڑا آگے بڑھے منبر چھوڑا آگے بڑھے حسین کو پکڑا چولی میں رکھا خطبہ چھوڑ کے کہا صحابہ ذرا دیکھو نا میری چولی میں جو حسین ہے محمد اس سے بڑی محبت کیا بات ہے قبلہ اللہ سلامت رکھے اللہ سلامت رکھے اچھا آپ مجھے بتائیے گا ناراض تو نہیں ہے ہاتھ کھڑا کروں جو خوش بیٹھا ہے سبحان اللہ اچھا مجھے بتائیے ہاتھ نیچے کیجئے مجھے بتائیے میرے بھائیوں کیا اور موقع کوئی نہیں تھا یہ بتانے کا کہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اونچی سبحان اللہ کہیں گے تو اگلی بات بتاؤں سبحان اللہ کیا اور موقع کوئی نہیں تھا بتانے کا اور موقع کوئی نہیں تھا بتانے کا اسی موقع پہ بتانا تھا سر نیچے نہیں کریں کبھی محبت حسین کی بات آئی تو بندے بڑے پریشان ہو جاتے بندے بہت پریشان ہو جاتے کہتے پتہ نہیں یہ شیعوں سے ملتا ہے تم اپنے بندے کو ان کے اندر شامل کر کے یہ بڑا دلیری کا بات بڑا دلیری کا کام کرتے اور جب کبھی کوئی صحابہ کی عظمت کی بات کرے کہ تو یہ سپہ صحابہ سے ملتا ہے بڑے دلیر لوگ وہ اپنے بندے کبھی سپہ والوں کو دیتے ہو کبھی ان کو دیتے ہو تو یہ اپنے پاس ہی رکھ لو شاید کہیں برے وقت میں کام آ جائے وہ تو ہے یا نہیں ہے اس عظیم بات نبی نے یہ کیوں بتایا اس لیے بتایا کہ کہیں اپنی نمازوں پہ کہیں اپنے روزوں پہ کہیں اپنے حج پہ کہیں اپنی تلاوت قرآن پر کہیں اپنے علم پر کہیں اپنے حافظ قرآن ہونے پر ناز اور فخر نہ کرتے پھرنا حسین تو حسین ہے میں نانا ہوں نبی ہوں میرا نواسا ہے یہ حسین میرا کلمہ پڑھتا ہے مگر اس سے پیار کر کے یہ تمہیں بتا رہا ہوں کہ میرے بعد تمہارا حسین ہے حسین کے بعد تمہارا کچھ بھی نہیں کیا بات ہے اللہ سلامت رکھے قبلہ اللہ سلامت یا رسول اللہ یا ولی زندہ باد زندہ باد زندہ اب صحابہ یہ دیکھ چکے تھے میری طرف دیکھے سارے جس بندے کو اس بات پہ شک ہو جب پروگرام ختم ہو جائے میرے ساتھ گفتگو کر لے یہ نہ کہنا مولوی اپنے پاس سے لگا پیچھے لگا
توجہ ہے یا نہیں ہے؟ صحابہ کرام یہ تو دیکھ چکے تھے کہ حسین وہی ہے، عید کے دن مصطفیٰ کندھوں پہ بٹھاتی ہیں، نانا ہے نا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، ذرا ہوش کے ساتھ مجھے جواب دیں، ہوش کے ساتھ جواب دیں، کیا آدم علیہ السلام کا کوئی نواسہ نہیں تھا؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کا کوئی نواسہ نہیں تھا؟ کیا یعقوب علیہ السلام کا کوئی نواسہ نہیں تھا؟ کیا بیٹھے میری بات کا جواب تو دینا۔ کیا باقی نبیوں کے نواسے نہیں تھے؟ کیا باقی نبیوں کے پوتے نہیں تھے؟ کسی نبی نے اپنے نواسے کی مودت مانگی ہے اپنی امت سے؟ بات ہے کہ اللہ سلامت رکھے، اللہ سلامت رکھے۔ سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ حسین جسے سمجھ آ جاتا ہے نا، حسین جس کی سمجھ میں آ جاتا ہے، وہ کتب بننے سے پیچھے رکتا نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا؟ حسین جس کی سمجھ میں آ جاتا ہے نا، وہ کتب کے مقام سے پیچھے رکتا نہیں ہے۔ اور حسین جس کی تھوڑا بھی سمجھ میں آ جاتا ہے نا، اسے پھر مقام قطبیت عطا فرما دیتا ہے۔ اب آئیے ذرا، اس پر بہت بڑا تبصرہ ہو سکتا ہے اللہ کے فضل سے، اور یہ سارے تبصرے، یہ سارے علم بی بی سیدہ زہرا کی بارگاہ سے یہ بطور خیرات آتے ہیں۔ کیا بات، سبحان اللہ، اللہ کی عزت کی قسم بطور خیرات آتے ہیں۔ بس رابطہ تو کر کے وہ جو ہے نا، سر ہلا دو، رابطہ تو کر کے عثمان غنی نے سر اٹھایا ہوگا، دیکھا ہوگا۔ اچھا، اگر صدیق اکبر اٹھاتے، اس لیے نہیں اٹھایا کہ نانا ناراض ہو گیا، پھر بھی بات نہ بنے گی، نواسہ ناراض ہو گیا، پھر بھی بات نہ بنے گی۔ یہی معاملہ فاروق اعظم کا بھی تھا، یہی معاملہ عثمان غنی کا بھی تھا۔ کیا علی اس جماعت میں نہیں تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بولتے نہیں ہیں وہ علی اور نماز جماعت کے ساتھ نہ پڑھی۔ علی علی کہنے والوں، علی علی بھی کہا کرو اور نماز بھی پڑھا کرو۔ سبحان اللہ، نماز کے بغیر علی نہیں ملتا، نماز کے بغیر علی نہیں ملتا۔ وہ جو ہے یا نہیں ہے، نماز پڑھنا پڑتی ہے۔ اچھا، جب علی نے دیکھا ہوگا تو علی نے بھی سر سجدے میں رکھا ہوگا، کیا علی نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ حسین کو اٹھا دیا تو نواسہ ناراض ہو جائے گا یا نانا ناراض ہو جائے گا؟ علی نے بھی یہ سوچا؟ علی تو یہ سوچ ہی نہیں سکتے، بھائی حسین اپنے بابا سے کیسے ناراض ہو سکتے ہیں؟ حسین بیٹے ہیں نا، علی باپ ہے، علی نے کیوں نہیں اٹھایا؟ نہ صدیق اکبر کے دل میں یہ خوف آیا کہ نانا ناراض ہو جائے گا یا نواسہ ناراض ہو جائے گا، نہ عمر کے دل میں یہ خوف آیا، سمجھانے کے لیے میں نے کہا تھا، تھوڑی سی عقل کو جلا دینے کے لیے، نہ عثمان کے دل میں یہ خوف آیا کہ نانا ناراض ہو جائے گا یا نواسہ ناراض ہو جائے گا۔ ابو بکر سے علی تک یہ سارے جانتے تھے یہ جو حسین رسول کی پشت پہ بیٹھا ہے یہ خود نہیں بیٹھا۔ جی بابا، کیا بات، کیا بات، سبحان اللہ۔ یہ بٹھایا گیا ہے، اور بٹھایا کیوں گیا ہے؟ میرے آخری جملے ہیں، یہ بٹھایا کیوں گیا ہے؟ اِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اگر آج حسین کو پشت رسالت پہ بٹھا کر سجدہ طویل نہ کیا جاتا، امت کو مودت کا معنی سمجھا۔ ہاں، قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت ہی سمجھا سکتے ہیں۔
اور اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن ہی سمجھا سکتا ہے۔ آپ کے مولوی صاحب یہ آپ کے خطابت کا جملہ ہوگا؟ نہیں، یہ خطابت کا جملہ نہیں ہے، یہ زبان مصطفیٰ کے مبارک